کتاب اتردی نبی دیتے، کتاب اتردی نبی دیتے، نبی لکھیں دا کتاب کو نہیں لمحہ سبجیکٹ ہے بڑا. میں دوسرے سبجیکٹ کی طرف آ رہا ہوں. نمہ فولڈر توجہ کرنی پوری توجہ چاہیے. میں نے اس مصرے دوتے توڑی توجہ اور داد چاہیے. جلسے رکوع قیام نماز دیاں ترائے حالتا. جلسہ آج دن دو سجدہ دے درمیان نماز اچ باہمنا، رکوع آج دن گوڑیاں تے جھکنا نماز دے وچ، قیام آج دن سدھا کھلومنا نماز دے وچ. توجہ کرنی ہے. اگلا مصرے تے میں داد چاہیے سنی مسلمانہ کو. جلسے رکوع قیام وچ پوندی کتھے نماز، جلسے رکوع قیام وچ پوندی کتھے نماز، نہ اٹھن حسین دیندا کھلوندی کتھے نماز. جلسے رکوع قیام وچ پوندی کتھے نماز، نہ اٹھن حسین دیندے کھلوندی کتھے نماز. مومن حسین دے سر دا صدقہ سمجھ کے پڑھ، سجدے چو سر نہ دیندا تو ہوندی کتھے نماز. سجدے چو سر نہ دیندے، سجدے چو سر نہ دیندے کرامت بھائی، سجدے چو سر نہ دیندے تو ہوندی کتھے نماز. اوہ ہے جنت دا سائیں جس دا دین و دنیا تے دین کافی ہے، راز میدے عمال نامے تے علی دے بچڑے دا سین کافی ہے. راز میدے عمال نامے تے علی دے بچڑے دا سین کافی ہے. کون حسین؟ جنت کا سردار حسین. اگر آپ مانتے ہو سردار تو کہہ دے سبحان اللہ. جنت کا سردار ہے حسین. ایک میں شاعرانہ بات کرنے لگا ہوں بزرگوں کی اجازت سے. جب کہہ دیا کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار، جنت کے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ یہاں جو ہے یہ صحابہ بلوچہ ہے، یہاں ایک بندہ ہے، وہ بندہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، اور بعد میں پتہ چلے، پوری توجہ چاہیے، بعد میں پتہ چلے کہ اس گاؤں میں تو ساری یہی قوم رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ پورے شہر کا سردار ہے، پورے شہر کا سردار ہے. اگر کہا گیا کہ حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے تو جنت میں تو صرف نوجوان ہوں گے. جس چیز کو سمجھ آئیے سمجھ آئیے. کیونکہ بوڑھوں کو جوانیاں مل جائیں گی. جنت میں صرف سردار ہوں گے، حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے. گویا حسین پوری جنت کے سردار ہے. بات سمجھ آئیے. اگر دل کی کیفیت بدلی اچھی لگی ہے تو دل کے سبحان لگی. اگلی بات میں اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، اس سے بھی بڑی بات کرنے لگا ہوں، اور مان ٹھنڈا ہو جائے گا، سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی. بات سنیں، حسین جنت کا سردار ہے، حسین جنت کا سردار ہے، لیکن جنت کے اس سردار حسین کی جنت، جنت کے اس سردار حسین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت کے اس سردار حسین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے اس فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا کا مجازی خدا علی المرتضی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. علی المرتضی، علی المرتضی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں. ایا ہو کیسے اندھوں پر، ایا ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں. نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں. نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں. بدن پہ ٹاٹ اوڑھائے، بدن پہ ٹاٹ اوڑھائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھر میں کچھ نہ چھوڑا ہے اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھر میں کچھ نہ چھوڑا ہے، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑا ہے اسے صدیق کہتے ہیں. لیکن صحابہ بلوچہ والو، لیکن جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے؟ جو نقل کا عادی ہے، نقل کا عادی کون ہے؟ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، یہ بات میری توجہ سے سننی ہے. پورے میرے پروگرام کی یہ قیمتی بات ہے. نقل کا عادی کون ہے؟ جس کے پاس اصل نہیں پہنچا. توجہ ہے؟ بسم اللہ.
جس کے پاس اصل نہیں پہنچا. کیوں نہیں پہنچا؟ یہاں ایک بات پہنچی، مشترکہ طور پر لوگوں کے پاس پہنچی، پہنچانے والے آئے، آگے سے کچھ لوگوں نے سمجھ لی، کچھ لوگوں کے پاس نہیں پہنچی. کیوں نہیں پہنچی؟ توجہ کیجیے گا، میں بات کروں گا اور میں 1400 سال کی تاریخ کو مٹھی میں کروں گا بند، آپ کی اس مسجد میں آپ کے سامنے کھول دوں گا. یہ پروگرام بھائی واسف صاحب اور جس کی انتظامیہ کر رہے ہیں، اس پروگرام میں بڑے بڑے عظیم لوگ آ رہے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. جاوید راز آپ کے سامنے شعر سنا رہا ہے. آپ ذہین لوگ ہیں، آپ عقل سلیم کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کی یادداشت تیز ہے. میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں بھی اتر رہی ہیں، آپ کے دل میں بھی اتر رہی ہیں. یہاں سے آپ جائیں گے اپنے گاؤں میں، چوک پر، وہاں مسجد میں، وہاں بازار میں، وہاں ہوٹل پر ایک بندہ ملے گا. توجہ چاہیے. بندہ کہے گا آپ کو رات میں جو پروگرام ہوا تھا صحابہ بلوچہ میں، وہاں آپ گئے تھے اہل سنت کے پروگرام میں؟ آپ کہیں گے گیا تھا. وہ کہے گا جاوید راز آیا تھا؟ آپ کہیں گے آیا تھا. وہ کہے گا کون کون سی باتیں اس نے کی تھی؟ آپ ذہین لوگ ہیں، آپ کی یادداشت تیز ہے، آپ بتائیں گے یہ باتیں کی تھی. آگے سے وہ بندہ کہہ دے، بڑی قیمتی بات ہے، بڑی قیمتی بات. آگے سے وہ بندہ کہہ دے کہ میں تم کو جھوٹا سمجھتا ہوں. سنیں گی بھی صحیح اور دیکھیں بھی صحیح. زیارت بھی کرتے ہیں حضرت کی. دل میں کہہ رہا تھا ٹھنڈا ہو جائے گا. اب دل آپ کا ٹھنڈا ہوا ہے تو مل کے کہیں گے سبحان اللہ. چلو جو بات جہاں سے روکی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں اور مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. میرے ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں جو پروگرام ہو رہا ہے، چلو میں اپنی مثال نہیں تھا، مفتی صاحب جو باتیں کہیں گے آپ سے وہ آپ کے دل میں یقیناً اتر جائیں گی، اور پھر وہ باتیں لے کر آپ اپنے علاقے میں جائیں گے. وہاں سے آپ کو ایک بندہ ملے، وہ کہے یار رات کو جو پروگرام ہوا تھا مفتی صاحب نے کون کون سی نظمیں پڑھی تھی، آپ سنائیں گے، بڑی قیمتی نظمیں ہیں. وہ جب سنائیں گے نا، وہ بندہ کہہ دے کہ تم تو جھوٹے ہو، میں تم پر اعتبار نہیں کرتا، میں تم کو منافق سمجھتا ہوں، میں تم کو کافر سمجھتا ہوں. اب ایمان سے بتائیے کہ یہ باتیں رات والی بات اس تک پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی. کیوں نہیں پہنچے گی؟ کیونکہ خود موجود تھا نہیں، جو تھے ان کو مانتا نہیں. کسی کو سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ خود موجود تھا نہیں، جو تھے ان کو مانتا نہیں. اس کے پاس اصل کہاں سے؟ وہ نقل کا عادی ہے. بلا اصل کیا سمجھے؟ بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے؟ بلا فصل کی عظمت کو. یہ بے نسل، یہ باد نسل جو خلیفہ بلا فصل کی عظمت کو سمجھتا نہیں یا سمجھنا چاہتا نہیں. دو باتیں ہیں. جب سورج آتا ہے، جب مفتی صاحب آئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا مفتی صاحب آئے ہیں. اگر سورج چمکتا ہے سب کو پتہ ہے سورج ہے. پھر جو مکرتا ہے، جب وہ اندھا ہے یا پھر اس کو کوئی چکر ہے. چکر کیا ہے؟ یا اس انا پر اڑ گیا ہے یا کوئی ڈالر والر کا چکر ہے. وہ سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے خلیفہ بلا فصل کی عظمت کا. میں ثابت کرتا ہوں، اسٹیج پہ اکثر کہتا ہے، یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، کہتا ہے علی صدیق ہے. کیا کہتا ہے؟ علی صدیق ہے. صدیق کا مطلب سچا ہے. صدیق کا مطلب سچا ہے. اور سچا علی سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں علی صدیق ہے، آپ بھی کہتے ہیں علی صدیق ہے. کہہ دیں علی صدیق ہے. لیکن اس سے ایک سوال تو کر سکتا ہوں نا، اگر تم کہتے ہو علی صدیق ہے تو پھر اپنے بچوں کا نام صدیق کیوں نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں رکھتا؟ یا تو وہ علی کو دل سے صدیق نہیں مانتا یا پھر ابو بکر کو صدیق مانتا ہے. پھر بھی ایک سوال کر کے میں سٹیج چھوڑنے لگا ہوں، ایک تو شعر سنا کر کہ نبوت دی مندرچ اصحاب تھے ون تینو کیڑی پیڑ ہے، جن جن پیڑ کوئی نہیں ہوا کو سبحان اللہ. سارن کو نہیں. نبوت دی مندرچ اصحاب تھے ون تینو کیڑی پیڑ ہے، اے باغ محمد دے رنگ رنگ دے میون تینو کیڑی پیڑ ہے، اے ماں بہن کیون تعلقات جیون تینو کیڑی پیڑ ہے، اے گھر دے رسے میں تے گھر دے منیون تینو کیڑی پیڑ ہے. او کملا تے جلا تو کالا اکلا ادے بھاری پلا ادے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مصلا جنو مرضی دیون تینو کیڑی پیڑ. آخری دو شعر پھر حضرت صاحب کو سنیں گے. اچھا شعر کی تھوڑی سی تشریح کروں گا. اگر یہاں سے میں کہہ دوں کہ یہ مفتی صاحب جو ہے نا نر بنے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ باقی نہیں ہے. یہ ذرا اسپیشلی ان کو میں تخلص دے دیا. اگر میں یہاں سے کسی کو کہہ دوں یہ بندہ بڑا دلیر بندہ ہے تو باقی بھی دلیر ہے. اگر کہہ دیا کہ یہ صدیق ہے تو باقی
ماشاءاللہ سارے صدیق ہیں، سارے سچے ہیں. اگر کہہ دیا یہ فاروق ہے تو باقی بھی فرق کرنے والے ہیں. اگر کہہ دیا کہ کل میں جھنڈا ایک مرد کو دوں گا تو اس کا دوسرا مطلب ہرگز نہیں ہے، لیکن لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ سند مردانگی کو مسترد کرتے ہوئے، باقی لوگوں کی سند مردانگی کو مسترد کرتے ہوئے جھنڈا علی المرتضیٰ کو دے دیا. اس کا میں جواب دے رہا ہوں، صحابہ سارے مرد ہیں، صحابہ سارے مرد ہیں کیونکہ اشد الکفار ہے، سارے مرد ہیں. ایک مرد کا ذکر کرتا ہوں، ایک شعر ایک مرد کے لیے کہ مرد آیا نبی دی دعا پوری تھی. مرد آیا نبی دی دعا پوری تھی. مرد مدنی دی سکاں ہاتھ چھوڑیاں، مرد لک چھپ کے نہیں، اللہ اعلان آ گیا مرد کعبے چ بانگا دوا چھوڑیاں. مرد لک چھپ کے نہیں، اللہ اعلان آ گیا مرد کعبے چ بانگا دوا چھوڑیاں. مرد کیسر و کسرا نو للکاریا، مرد کیسر و کسرا نو للکاریا، اپنے پیراں دی مٹیاں چٹا چھوڑیاں. 22 لاکھ میل رقبے تے اسلام دی مرد دنیا تے دھما پوا چھوڑیاں. اور تواڈی چیکاں تو معلوم ہوندا پیا ہے، تواڈی چیکاں تو محسوس ہوندا پیا ہے تانوں تکلیف عمر صحیح دتی ہے. او دی مردانگی تے نہ انگلی اٹھا جنوں حیدر قرار اپنی دھی دتی ہے. او دی مردانگی تے نہ انگلی اٹھا، او دی مردانگی تے نہ انگلی اٹھا جنوں حیدر قرار اپنی دھی دتی ہے. آخری شعر گئے گزرے دور غم سارے یک لخت ختم کر گئی ہے. ایک شخص معذور دی خودداری تاریخ رقم کر گئی ہے. ایک شخص معذور دی خودداری تاریخ رقم کر گئی ہے. درویش مزاج کلندر دی گل تازہ دم کر گئی ہے. تواڈی جی رات بیکار گئی، اودی دھر کام کر گئی. دور کتے ہو مال کر پہ گئے ہو، سائیاں بھوکڑ آلے اتے دنیا لانت ڈوندی راسی. جنوں رضوی دھر کیتی انہوں دھر ہوندی راسی.